السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں دوست نیوز۔ ناظرین، جو سویڈن کے اندر قرآن پاک کو جلانے کا واقعہ ہوا ہے، ہم اس پر بات کریں گے۔ 2 ارب سے زائد مسلمانوں کو انتہائی تکلیف سے گزارا گیا اور ان کا دل دکھایا گیا، بلکہ ان کا دل چیر کر رکھ دیا گیا، جس کی ہم بھرپور اور پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس پلیٹ فارم سے حکومت کو یہ کہتے ہیں اور اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ خدا را جاگیں اور غیرت کریں اور سویڈن کا بھرپور بائیکاٹ کریں۔ ناظرین، اس کو جو نا فریڈم آف اسپیچ کا نام دیا گیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 ارب سے زائد مسلمانوں کا دل دکھا کر اور وہ اس صدمے کی حالت میں اس کو ہم فریڈم آف اسپیچ کا نام دیا؟ یہ تو خیر کفار کی سازش ہے، اور یقیناً وہ ایسے پلان کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے اندر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی اس میں کیا ذمہ داری ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس واقعے کے بعد مسلمان اور ہم بالکل بری ذمہ ہو گئے۔ تو کہیں نہ کہیں ایسی کوئی چیز ہے، ایسی کوئی کڑی ہے جس کی وجہ سے آج ان کو اتنی شے ملی، یا وہ اتنے بغیرت طاقتور ہو گئے، یا اتنی وہ کھلم کھلا اسلام کے خلاف، کبھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارٹون بنا دیتے ہیں، کبھی وہ جو ہے نا فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ ہمارے مسلمانوں کا دل دکھاتے ہیں، کبھی توہین کی جاتی ہے ہمارے نبی کی، قرآن پاک کی۔ تو اس میں جو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے نا، اس میں یہ ہے کہ وہ جو ایک شعر ہے، شاعر نے جو کہا ہے کہ وہ معزز ہوئے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم رسوا ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر۔ اصل میں جو مین مسئلہ ہے نا، وہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اور نبی پاک کی تعلیمات سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو یا تو بلند کرتا ہے یا انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ تو ناظرین، بات تھوڑی سی کڑوی ہے لیکن سچ ہے۔ آج اگر ہم مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں یا تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کچھ تو ہے۔ اس کی وجہ یقیناً وہی ہے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلند بھی کرتا ہے اور پست بھی کرتا ہے۔ تو جب لوگوں بلند تھے، وہ کون تھے؟ صحابہ تھے، تبی تابعی تھے، خلفائے راشدین تھے۔ اس کے بعد جو اچھے حکمران آئے ہیں، کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس طرح سوچے، اور اس طرح مسلمانوں کا آئے روز کوئی نہ کوئی ڈرامہ کر کے دل دکھایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے صرف قرآن کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ سب سے پہلے جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن پر عمل کریں۔ جب ہم اس قرآن پہ عمل کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پہ تدبر کریں گے اور غور و فکر کریں گے، تو آپ یقین مانیں ہمارے معاشرے بھی چینج ہو جائیں گے۔ اس قرآن کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ان کی جرت تو بہت بہت بڑی بات ہے کہ وہ ایسا سوچنا بھی جو ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن انہیں اصل میں پتہ چل گیا ہے، معذرت، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہمارا ویسٹرن لائف سٹائل پسند کرتے ہیں، یہ دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ اسلام تو یہ بس ایک نام نہاد سو کارڈ کے طور پر ہی ہم اسلام کو یوز کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں اسلام اور قرآن ہم نے بہت دور کر دیا ہے۔ ہاں، قرآن کا اب ہم نے اتنا ہی مقصد رکھ لیا ہے کہ اسے کچہری، تھانے کچہریوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے، یا پھر اپنے کوئی ایگریمنٹ اسٹامپ وغیرہ ہونے کے لیے اس کو بیچ میں رکھ دیا، یا جب لڑکی کو رخصت کیا، شادی کی، تو اس کے سر کے اوپر رکھ دیا۔ تو ناظرین دیکھیں نا، ہم یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن ہم نے سب سے پہلے اپنا وہ کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے۔ وہ تو کفار ہیں، کافر ہیں، ظالم ہیں، انہوں نے تو ہمارا دل دکھانا ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو کیسے مضبوط کرنا ہے کہ دوبارہ ان کی جرت ایسی ہو ہی نہ۔ دیکھیں، حضرت عمر کے دور میں کبھی ایسا واقعہ نہیں ہو سکتا تھا، ایون کہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں نہیں ہو سکتا تھا، یا طارق بن زیاد کے دور میں نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن آج کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے حکمران نے نا، انہیں تو خیر اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ تو ان کو نعوذ باللہ ہمارے حکمران شاید اپنا مائی باپ سمجھتے ہیں کہ یار اگر ہم نے ان کو کوئی سخت بات کی یا کوئی ہم نے کچھ کیا تو شاید وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں، OIC نے بھی بلایا، اجلاس بلائے گا، بلا لیا، زیادہ مذمت کرے گا، کنڈیم کرے گا، یا سفیر کچھ دن کے لیے نکال دیا جائے گا، پھر کچھ عرصے بعد سارے کے سارے ملکوں میں واپس آ جائے گا۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے، تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن ناظرین، ہم چھوٹی سی بات ہے، جیسے ہم سود کا کام کر رہے ہیں، تو ہم اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ تو جنگ کر رہے ہیں، یہ قرآن ہی میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کریں گے تو اللہ کی رحمت تو نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ کفار کو بھی پتہ ہے کہ اب اللہ ان کے ساتھ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیونکہ یہ اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ جنگ میں مصروف ہیں۔
تو ہمیں جب تک ہم اللہ کے اور اس کے نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے نا، تو یہ جو ہے بربادی، رسوائی اور پریشانیاں، دکھ ہمارا مقدر رہے گی، اور ان کو شے ملتی رہے گی۔ بلکہ اب تو ان کو اتنی زیادہ شے مل گئی ہے کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو خاص طور پہ 56-57 ملکوں کے سربراہ ہیں، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ ایک آدھا کوئی ہے وہ صرف تھوڑا بہت بولتا ہے، وہ بھی ان کا بولنا کوئی اتنا وہ میٹر یا اس کو اتنی وہ اہمیت نہیں دیتے۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم جو ہے نا ان کا سارے اسلامی ممالک ان سے ٹریڈ، بزنس اور ان کے سفیر کو فوراً یہاں سے ہم نکال دیں۔ قرآن کو خود سمجھیں، قرآن کو ہم خود پڑھیں۔ ہمارے جو کئی علماء کرام ہیں، بلکہ آپ کہہ لیں گے زیادہ تر، کہ اس کو آپ نہ پڑھیں، اس کو آپ نہ سمجھیں، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور اللہ پاک تو بار بار قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے نہایت آسان بنایا، کوئی ہے اس پر غور و فکر کرنے والا، کوئی اس پر تدبر کرنے والا۔ تو ناظرین، اس سے بڑی ہماری بدقسمتی کیا ہوگی کہ ہم اسے سمجھ کر ہی نہ پڑھیں۔ دیکھیں، ہمیں نہیں پتہ اللہ نے جو وحی کے ذریعے اتارا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، کیا میسیج ہے۔ ہمیں قرآن نہیں آتا، عربی سمجھ میں نہیں آتی، اور اس عمل کرنا تو دور کی بات ہے، ہمیں اس کا ٹیکسٹ ہی نہیں پتہ کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ بس تھوڑا بہت پڑھ لیا اور ثواب چلو مل جائے گا، اس سے زیادہ ہم آگے جا ہی نہیں رہے۔ تو اس کی ذمہ داری یقیناً اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اور دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو کہ محفوظ ہو۔ لیکن اس کی حرمت، یہ کہنا پڑے گا، اس کی حرمت کی ذمہ داری ہم مسلمانوں نے بھی لی ہے۔ اس قرآن کا بوجھ پہاڑوں نے بھی نہیں لیا تھا، اس قرآن کی ذمہ داری پہاڑوں نے بھی نہیں لی تھی، لیکن حضرت انسان نے لے لی تھی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، یہ چینج نہیں ہوگا، لیکن ہم سے اس کے بارے میں کوشچن ہو سکتا ہے جو انتہائی جو ہے نا قیامت والے دن، اور جب ہم اپنے اللہ کے اس کے حضور جائیں گے نا، تو ایک تو قرآن پاک کی حرمت اور نبی کی حرمت کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ اگر ہم اس حرمت کو سنبھال نہیں سکے، ان کی حفاظت سے مراد ہے کہ ہم ان کی شان و عظمت کو اس طرح دنیا میں برقرار نہیں رکھ سکے، تو ہم سے اللہ سوال کر لے گا، اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب میرے خیال سے اس ٹائم نہیں ہوگا۔ تو ہمیں فوراً اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، چینج کرنا ہوگا، اور اس قرآن پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ تو آپ یقین مانیں، کفار اپنی موت آپ مر جائیں گے، ہمیں کوئی زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن جب ہم سارا کچھ اپنی لائف سٹائل، اپنی زندگی کا طرز عمل انہی کے مطابق گزاریں گے، اور انہی سے بھیکیں مانگتے رہیں گے، اور انہی کو اپنا نعوذ باللہ رازق سمجھیں گے کہ یہ ہمیں دیں گے تو ہم سروائیو کریں گے، جب تک ایسا ہوگا تو وہ ہمیں مارتے بھی رہیں گے، اور ہمیں ذلیل بھی کرتے رہیں گے، اور ہمارے دل بھی دکھاتے رہیں گے۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنی اصلاح کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور سویڈن کا، اور خاص طور پہ یہ ڈنمارک، سویڈن اور فرانس جو اس اسلام دشمنی میں بہت زیادہ آگے ہیں، تو ہمیں ان کا فوری بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، جو کہا گیا، سنا گیا، اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس پہ اللہ ہمیں درگزر کرے اور معاف کرے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم۔